اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ابھی الحمدللہ ہر مسجد کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک گاؤں کے اندر درخت لگایا گیا، مسجدوں کے اندر درخت لگا دیے گئے۔ اب درخت لگا دیے تو دوستو فرمایا پھولوں کے درخت پورے لگائے۔ ایک آدمی کا بیل آیا، بیل آ کے دوستو پورے جھاڑ پورے کھا لیا تو وہ کس کا تھا؟ بولے فلاں صاحب غفور صاحب کا تھا، فلاں غفور صاحب، نام بول رہا ہوں کوئی برا مت سمجھو، فلاں غفور صاحب کا تھا۔ اب میرے دوستو کمیٹی والے غفور صاحب کو بلائے، بھائی غفور صاحب کیا بات ہے، آپ کا بیل آ کے مسجد کے اندر جو ہے نا پورے جو ہے نا پھولوں کے جھاڑاں کھا لیا۔ تو میرے دوستو اس نے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے میں معافی چاہتا ہوں، یہ مکہ جانور ہے، اس کو نہیں معلوم مسجد میں آنا نہیں آنا، بلکہ آپ کو اتنے سال سے آپ یہاں پر امامت کر رہے ہیں، یہاں پر صدارت کر رہے ہیں، آپ مجھے کبھی تو بھی مسجد میں ایسے دیکھے کہ انہیں مکہ جانور اس کو نہیں معلوم، میں کبھی بھی نہیں آتا مسجد کو، آپ نے دیکھے کیا بول رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں امت کے اندر ایسے جاہل لوگ موجود ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ پسندیدہ واقعات ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حضرت ایک واقعہ لکھے کہ فرمایا مسجد کے کمیٹی کے صدر صاحب سب کا نے پیسہ جمع کر کے لے کے گئے میرے دوستو۔ فرمایا لوگ آ کے پوچھے کہ بھائی ہم آپ کو اتنا چندہ دیے تم وہ پیسہ پورا کہاں لگائے؟ تو میرے دوستو وہ آدمی جو اتنا شانہ تھا، اب اس نے کیا پہلے 1 پیسہ 2 پیسے رہتے تھے، 2 پیسے 3 پیسے 5 پیسے، وہ پیسے میرے دوستوں مسجد کی دیواروں میں لگا دیا۔ کہا کہ اس نے بھائی دیکھو جتنے پیسے تھے تم دیے سو وہ میں نے پورے مسجد میں لگا دیا، دیکھو مسجد میں لگایا بول کے میرے دوستو اس نے لوگوں کو کہہ دیا۔ پھر حضرت نے اسی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا، وہ واقعہ یہ ہے میرے دوستو، فرمایا آدمی جمعہ کی نماز کے ٹائم پہ مسجد کو تالا لگا کے جا رہا، تو لوگ پوچھے کہ بھئی مسجد کو تالا لگا کے کیوں جا رہے دکان کو تو مسجد کو؟ تو بولے کہ بھائی اللہ نے کہا ان کنتم تعلمون، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں عقل ہے سمجھ ہے تو تم تالا لگا دو۔ تو میرے دوست بزرگوں یہ امت کا حال ہے۔ تعلمون کے معنی کیا ہے؟ علم کے آتے ہیں، تم سمجھ سے کام کرو، علم سے کام کرو۔ تو میرے دوستو یہ اس نے کیا سمجھا کہ تالا لگانے۔ ایک مرتبہ میرے دوستو ایک آدمی پان کھا رہا تھا، اسے ایک صاحب پوچھے کہ بھئی تم پان کیوں کھا رہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ خود بولے کل من علیہا فان، کل من علیہا پان۔ تو میرے دوستوں نے فان کو کیا سمجھ رہا؟ پان سمجھ رہا۔ ہاں فرمایا ایک گاؤں کے اندر امام صاحب تراویح پڑھانے کے لیے گئے، پہلے زمانہ کیسا تھا دوستو، تراویح پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ اب جانے کے بعد میرے دوستو بعض لوگ ایسے رہتے ہیں ان کو قرآن کی کچھ تو بھی صورتیں یاد رہتی، بعض لوگوں کی یاسین، بعض لوگوں کو آیت الکرسی، بعض لوگوں کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، بعض لوگوں کو سورہ مومن کی آخری آیتیں۔ اب میرے دوستوں میرے بزرگوں اب اس نے پوری تراویح پڑھ لی، پڑھ لینے کے بعد اس میں سورہ یاسین آیا ہی نہیں، یعنی امام صاحب کو پوری قرآن یاد نہیں تھی، سورہ یاسین نہیں آیا۔ اس نے بولا کہ امام صاحب میں آپ کے پیچھے پوری سورہ ناس قرآن پڑھا، یہ سورہ یاسین کہاں گیا؟ آپ سورہ یاسین پڑھے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو ذری تو بھی سمجھ ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین مردوں پہ پڑھنے کا حکم ہے، تم تو زندے ہو اس لیے میں سورہ یاسین نہیں پڑھا بولا۔ تو پہلے کے لوگ میرے دوستوں میرے بزرگوں ایسے تھے کہ کیسے کس کو پٹا دینا، کیسے کس کو بتلا دینا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی گیا کہ بھئی میں بہت بڑا مفتی ہوں، اب سارے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے، ایک اس کو آتا تو کچھ نہیں تھا، بس ایک لیبل لگا لیا کہ میں مفتی ہوں۔ اب میرے دوستو لوگ آ کے پوچھے امام صاحب ہماری باڈی میں جو ہے نا چوہا گر گیا۔ اب انہیں بولا کہ بھائی دیکھو مسئلہ بتانے کے لیے پوری بات بتانا پڑتا، آپ لوگ پوری بات نہیں بتائیں گے تو میں مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ بولے تو پوری بات کیا ہے امام صاحب؟ تو انہیں بولے دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ چوہے کو جو ہے نا یا خود چوہا چلتے ہوئے گر گیا، نہیں بلی اس کو بھگا کے گرا دی، بلی بھگا رہی تھی وہ گر گیا۔ تو لوگ بولے امام صاحب کون دیکھا وہ بھگا رہے سو؟ بولے بھائی پوری بات معلوم ہوئی تو ہم مسئلہ بتاتے، ورنہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں بتاتے۔ ایسے نکل جانے والے بھی لوگ ایسے رہتے۔ پھر فرمایا ایک گاؤں کے اندر لوگ جا کے پوچھتے کہ بھئی یہ بات کیا ہے؟ تو انہیں بولتے مسئلے میں اختلاف ہے، ہر مسئلے میں اختلاف، یہ کہتا تھا وہ اللہ کا بندہ، ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو میرے دوستو آتا تو کچھ نہیں تھا مگر ایک بہانہ بنا کر لوگوں کی یہ کہتا تھا کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو میرے دوستو ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں اور اللہ پاک دنیا چل لیتے آئی۔ آج علم کا جو ہے نا دور ہے، الحمدللہ ہزاروں مدرسے، ہزاروں علماء، ہزاروں حفاظ پیدا ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارے پاس بھی آج پوچھنا اور معلوم کرنے کے جو ہے نا دھیرے دھیرے ختم ہو جا رہا۔ تو میرے دوستو یحییٰ بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جاہل کا علاج کیا ہے معلوم؟ سوال ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں نے فرمایا جو آدمی علم پوچھنے سے شرماتا ہے وہ زندگی بھر میرے دوستو جاہل بن کے زندگی گزارنا پڑتا، اس لیے اللہ کرے کہ ایک دوسروں کو پوچھ کے زندگی گزارے۔